ریسنٹلی حاجرہ خان نے ایک کتاب لکھی ہے، ظاہر ہے وہ ایک ایکٹریس ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور ان کی جو کتاب ہے اگر میں آپ کو اس کا تھیم بتاؤں تو میرے حساب سے جو تھیم تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو ان کو جو ویسٹرن ویلیوز ہیں وہ بڑی ہی پسند ہیں ان کو. ایون وہ اب انہوں نے اپنی کتاب میں اپنی جو والدہ محترمہ ہیں ان کے حوالے سے لکھا کہ ان کا جو ایک ٹاکسک ایٹیٹیوڈ تھا، یعنی کہ جو یہاں کی ویلیوز ہیں وہ ان کو ٹاکسک لگتی ہیں، وہ ویسٹرن نیریٹو سے، ویسٹرن ویلیو سے بڑی ہی امپریس ہیں، اور اپنی کتاب کے پہلے 4 سے 5 چیپٹرز میں وہ اسی چیز کے اوپر روتی رہی ہیں کہ میں یہاں پہ کیوں پیدا ہو گئی ہوں. میرا جو ہے نا ان کا جو ٹلٹ تھا ویسٹرن ورلڈ کی طرف وہ بہت زیادہ تھا. یہی ریزن ہے کہ انہوں نے کچھ جو فیمنسٹ اسکالرز ہیں ان کو بھی کوٹ کیا کہ وہ ان کے بڑے ہی فیوریٹ ہیں، ان کو وہ پڑھتی رہی ہیں، ان سے بڑی ہی یہ انسپائر دکھائی دیتی ہیں. اچھا مجھے بڑی ایک کنٹراڈکشن دکھائی دی ان کی کتاب میں، ایک طرف تو وہ ویسٹرن ورلڈ سے بڑی انسپائر دکھائی دیتی ہیں، دوسری طرف وہ کہتی ہیں کہ جو عمران خان کے جو تھاٹس تھے اباؤٹ وومن اور ان چیزوں کے بارے میں وہ مجھے بڑا ہی سارٹ آف تنگ کرتے تھے. جو اور بھی اس کے علاوہ کنٹروورشل باتیں ایسی انہوں نے کی ہیں جن کے اوپر ایسا میں سمجھتا ہوں کہ بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں، اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے. یہ صرف کوئی پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. چاہے ہمارے سامنے پہلی بار جو چیز یہ آتی ہے نا، یہ والا کنسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے وہ بھٹو صاحب کے راہ میں آتا ہے. بھٹو جب پاور میں آتا ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ سیم تھا جیسے پی ٹی آئی کے چیئرمین کا ایٹیٹیوڈ تھا ٹورڈز ہز پولیٹیکل اوپوننٹس. تو وہ ویسے ہی نام بگاڑنا اور ہیوملیٹ کرنا اور یہ جو سارے کانسیپٹ تھے نا، ان سے مزید جو ہے نا سوسائٹی میں جو پولرائزیشن تھی وہ بڑھتی چلی گئی. ہماری سوسائٹی ویسے ہی پولرائزڈ ہے، ایک تو آپ کے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے، دوسرا آپ کے ان امپلائمنٹ ریشو کی وجہ سے، تو اور اس کے علاوہ آپ کے بڑھتے ہوئے ٹیررسٹ اٹیکس کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ پاورٹی، اتنے سارے پرابلمز ہیں یار، اکنامک کرائسس ہے. تو یہ ساری چیزیں ویسے ہی آپ کی سوسائٹی میں ایکسٹریمزم کو پروموٹ کر رہی ہیں، اور پھر ریلیجیس ڈفرینسز، ایتھنک کانفلکٹس، تو یہ ساری چیزیں تو ویسے آپ کو ایک ایک پولرائزیشن، سوشل پولرائزیشن کی طرف لے کر جا رہی ہیں. تو جب اس طرح کی کتابیں یا پھر اس طریقے سے کسی کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے مزید آپ کی پولرائزیشن بڑھتی ہے نہ کہ کم ہوتی ہے. انہوں نے جو کتاب لکھی وہ بڑی ہی ایک کنٹروورشل سی کتاب ہے، مطلب ایک ایسے الفاظ انہوں نے لکھے پی ٹی آئی چیئرمین کے حوالے سے جن کو ایسے میں نہیں استعمال کر سکتا. اور دوسرا یہ کہ ان کی، میں نے جیسے کہا کہ کنٹراڈکشن تھی، بڑی ہی عجیب و غریب سی انہوں نے کتاب اس وجہ سے لکھی کیونکہ ایک ٹائم پہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے نا مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی جب وہ فرسٹ ٹائم انہوں نے لکھا کہ میں ان کے ساتھ فارم ہاؤس پہ گئی، تو وہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ میں نروس تھی، کنفیوز تھی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا. اور پھر اس سے اگلے دن انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عمران خان صاحب کا مجھے میسج آیا اور میں پھر جو ہے نا بنی گالا پہنچ گئی. تو پھر آپ نہ جاتی اگر آپ کو اتنے مسائل تھے تو ایک عجیب سا نیریٹو انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے. اور پھر جب وہ ایک شو میں اپیئر ہوئی ہیں جاوید چودھری صاحب کے ساتھ، تو وہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ یہ میں نے اپنے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے. اپنے بارے میں ظاہر ہے انہوں نے لکھی ہے، اس میں بھی کسی حد تک سچائی ہے کہ شروع میں جو انہوں نے کنسیپٹ لکھا اس میں پاکستان کی جو سوشل ویلیوز ہیں ان سے وہ بڑی تنگ دکھائی دی ہیں. اپنی جو ماں کی کوئی روک ٹوک تھی کسی حوالے سے تو اس سے بھی وہ بڑی تنگ دکھائی دی ہیں، اور ویسٹرن ویلیوز سے وہ بڑی ہی امپریس دکھائی دی ہیں، جبکہ پاکستانی ویلیوز سے وہ بڑی ہی ڈپریس دکھائی دی ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ یہاں پہ کر کیا رہی ہیں، ان کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ کیا ایسی کتاب لکھنے سے کیا کوئی جو ہے نا جو پی ٹی آئی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین صاحب ہیں کہ ان کی کوئی پاپولیرٹی کوئی کم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ مجھے نہیں لگتا ہے سچ یہ کوئی خاطر خواہ افیکٹ کرے گی ان کی پاپولیرٹی کو یا پھر الیکشنز میں ان کے نیریٹو کو، کسی چیز کو جو ہے نا یہ کتاب ایسا اتنا